الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ موجودہ حالات میں امت مسلمہ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، آپ کو اور مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ ہمارا موضوع چل رہا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ نصیحت نمبر 8 یعنی 8ویں نصیحت، اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اور 8ویں نصیحت یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دیں۔ موجودہ حالات کے پیش نظر جو فتنے ہیں، جو پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں امت مسلمہ کے اوپر، ہم اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دیں، فرائض کی بھی اچھے طریقے سے ادائیگی ہو، اہتمام ہو، اور ساتھ ساتھ نوافل عبادتیں بھی کریں، کثرت سے نفلی عبادتیں کریں، نفل نمازیں ادا کریں، نفلی روزے رکھیں، صدقہ خیرات کریں، اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کریں اور بہت زیادہ دعائیں کریں۔ یہاں شیطان جو ہے ایک وسوسہ دلوں کے اندر ڈالتا ہے، ایک خیال جو ہے وہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، لوگ بھی اسی طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ وہاں غزہ وغیرہ میں، فلسطین میں، جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے، لوگ بیچارے مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، عورتوں کی عزتیں تباہ ہو رہی ہیں، اور یہ مسلمان مسلح بچھا کے دعاؤں میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا ہوتا ہے ایسی عبادتوں سے؟ کیا فائدہ؟ کیا ہوگا ان دعاؤں سے؟ یہ شیطان کی طرف سے ایک چال ہے، ایک گمراہی ہے۔ سب کچھ انہی عبادتوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں آئے ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو عبادت کرنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اور عبادت صرف نماز، روزے، حج، عمرے کا نام نہیں ہے، صرف دعا کو عبادت نہیں کہتے۔ بلا شبہ یہ سب بھی عبادت کے اقسام ہیں اور افضل ترین عبادتیں ہیں، مگر مسلمان زندگی میں جو کچھ بھی کرتا ہے، مسلمان کی پوری زندگی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے، اس کی پوری زندگی کے اعمال عبادت ہے۔ وہ عملی طور پہ بھی عبادتیں کرتا ہے، پھر جہاد یہ بھی عبادت ہے، کوششیں کرنا اللہ کے راستے میں دین کو بلند کرنا، کافروں سے قتال کرنا، لڑائی کرنا۔ تو یہ جو نصیحتیں ہم اس سیریز کے اندر بیان کر رہے ہیں، یہ سب عبادتیں ہیں۔ تو اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں، موجودہ دور میں اور زیادہ عبادتیں کریں۔ عام حالات میں اگر پہلے جو ہم نوافل ادا کرتے تھے، اب ہمیں چاہیے کہ اس نوافل کی تعداد میں مزید اضافہ کر دیں۔ قرآن پاک کی تلاوت اگر پہلے سے 1 سپارہ کرتے تھے، اب اس کو 2 سپارہ کر دیں، یعنی عبادتوں میں اضافہ کریں۔ دعائیں جتنی پہلے مانگا کرتے تھے، اب اس سے زیادہ دعائیں مانگیں۔ اور یہ نہ سوچے کہ عبادتوں سے کیا ہوتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے بہت بڑی گمراہی ہے، اس کی چال ہے۔ یہ جب بھی اس طرح کے حالات ہوتے تھے، عہد رسالت کے اندر بھی جنگیں ہوتی تھیں، حالات خراب ہوتے تھے، دشمنوں کا خوف ہوتا تھا، لڑائیاں ہوتی تھی، تو پیارے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اپنی عبادتوں میں اضافہ کیا کرتے تھے، اور زیادہ عبادتیں کرتے تھے۔ تہجد کی نماز میں لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے، تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ یہ کہنا کہ عبادتوں سے کیا ہوگا، دعائیں کرتے رہو بس کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ سب بیکار اور فضول بات ہے۔ ہمیں مزید دعائیں مانگنی چاہیے اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ غزوہ بدر کے اندر بھی اور بھی دیگر غزوات کے اندر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ شروع ہونے سے پہلے دعائیں کی ہیں۔ تو آپ کا یہ اسوہ حسنہ ہے کہ آپ ہمیشہ دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ نوح کے اندر، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، گناہوں سے بچو، اور میری اطاعت کرو، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ کی عبادت کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو، اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی،
وہ رب یقیناً تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمہاری مغفرت ہو جائے گی، اور وہ رب تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، اور جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا، کاش تمہیں علم ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مہلت ملتی ہے انسان کو، اس کی موت تک مہلت ملی ہوئی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اس مہلت کا فائدہ اٹھائے اور جب تک زندگی ہے اپنے رب کی خوب عبادت کرتا رہے۔ اس سے ایک یہ نصیحت یہ بھی ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ مشکل حالات کے آنے سے پہلے جب انسان اتنا زیادہ مصروف ہو جائے، فتنوں کا شکار ہو جائے، زیادہ عبادتیں نہ کر سکے، انسان کو چاہیے کہ ابھی جو وقت میسر ہے ان کی قدر کر لے اور عبادتیں کر لے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر لے۔ اسے نہیں پتا کہ آگے حالات کیا ہوں گے، آگے کیا کیا اور مسائل آئیں گے، کیا کیا آفتیں، پریشانیاں، مصیبتوں کا وہ شکار ہو سکتا ہے۔ تو اس صحت کو، اس فرصت کو، اس عافیت کو وہ غنیمت سمجھے اور خوب اللہ کی عبادت کر لے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ صحیح مسلم کی نہیں بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں روایت بیان فرمائی ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو ایسی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، اس کا خیال نہیں رکھتے، کثیر من الناس، بہت سارے لوگ، یعنی لوگوں کی اکثریت ان دو نعمتوں کے بارے میں غفلت کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتی، ان نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھاتی۔ کون سی دو نعمتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا، الصحت والفراغ، ایک صحت اور ایک فرصت۔ اگر آج ہمارے پاس صحت موجود ہے، ہم تندرست ہیں، توانا ہیں، اور جو بھی فرصت ہمیں میسر ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں اور اس فرصت کو، اس صحت کو اللہ کی عبادت میں گزاریں، کیونکہ نہیں پتا کہ آگے حالات کیسے ہوں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہے ابو ہریرہ کی روایت، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا کقطاع اللیل المظلم، کہ اے لوگوں، نیک اعمال کرنے میں جلدی کر لو، سرعت کے ساتھ نیکیاں جمع کر لو، جس قدر ہو سکے نیکیاں کر لو، ان تاریک رات کے فتنوں سے پہلے پہلے۔ وہ ایسے فتنے ہوں گے جو رات کی تاریکی کے حصوں کی طرح، جیسے تاریک رات ہوتی ہے تو رات کی تاریکی کی طرح جیسے اس کے حصے ہوتے ہیں، اندھیروں سے، رات کا اندھیرا، یہ فتنوں سے اس کو مشابہت دی گئی کہ نیک اعمال میں جلدی کر لو، محنت کر لو، خوب نیکیاں کر لو، تاریک رات کے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے۔ یصبح الرجل مؤمنا و یمسی کافرا، وہ فتنے ایسے ہوں گے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر صبح کو کوئی شخص مومن ہے تو ان فتنوں کا شکار ہو کے ہو سکتا ہے کہ شام کو وہ اپنے ایمان کو گوا دے، کافر ہو جائے۔ او یمسی مؤمنا و یصبح کافرا، یا اگر شام میں ایمان والا ہے تو صبح کافر ہو سکتا ہے۔ ایسے خطرناک فتنے ہوں گے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کا سودا کر دے گا، اپنے دین کو بیچ ڈالے گا دنیا کے عوض، دنیا کی مال و متاع، دنیا کی مال و دولت کے عوض وہ اپنے دین کو بیچ ڈالے گا اور ایمان سے وہ محروم ہو جائے گا۔ تو ایسے فتنے ہوں گے رات کی اندھیروں کی طرح، ان فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے تم نیک اعمال جمع کر لو۔ امام حاکم رحم اللہ اور امام بہقی رحم اللہ نے بھی شعب الایمان کے اندر روایت بیان فرمائی ہے، ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی روایت میں فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اغتنم خمسا قبل خمس، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جان لو، یعنی 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی ان کی قدر کر لو، ان سے فائدہ اٹھا لو۔ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے تم 5 چیزوں کا فائدہ اٹھا لو، یعنی نیکیاں کر لو۔ یہ 5 چیزیں آئیں گی نا، پھر تمہیں نیکیاں کرنے کا موقع نہیں ملے گا، پھر تم غافل ہو جاؤ گے، پھر تم فتنے کا شکار ہو جاؤ گے، پھر تم پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے۔ اس لیے یہ جو 5 چیزیں آج تمہیں میسر ہیں، تو یہ آگنے والی 5 چیزوں کے آنے سے پہلے پہلے ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے خوب نیکیاں کرو، خوب اللہ کی عبادت کرو۔ وہ 5 چیزیں کیا ارشاد فرمائی؟ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک،
اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جوانی عطا کی ہے، تمہاری عمر صحیح ہے، تم عمر کے صحیح حصے میں ہو، جوان ہو، تو اس جوانی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے، پھر بڑھاپا تمہیں عاجز کر دے، لاچار کر دے، نیکیاں نہ کر سکو، تم پہلے اس سے نیکیاں جمع کر لو۔ وصیحتی کا قبل سقمک، بیماری کے آنے سے پہلے اپنی صحت جو اللہ نے تمہیں تندرستی عطا کی ہے، اس تندرستی، اس صحت کا جو ہے اسے غنیمت سمجھو، اس کی مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اور بیمار ہونے سے پہلے نیکیاں کر لو۔ وغنا کا قبل فقرک، اگر تمہیں اللہ نے اپنے فضل سے غنی کیا ہے، آسودہ حال ہو، تم آسانی کے ساتھ آج اپنا رہن سہن کر سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، تو اس فضل کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو اور نیکیاں جمع کرو، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس کوئی ایسے فقر و فاقہ آ جائے جو تمہیں نیکیوں سے غافل کر دے۔ تو فقر و فاقہ آنے سے پہلے جو اللہ نے تمہیں اپنے فضل سے نوازا ہے تو اس کے فائدہ اٹھاؤ، اسے اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرو، صدقہ خیرات کرو اور نیکیوں والے کام کرو۔ فقر و فاقہ آنے سے پہلے اپنی آسودہ حالی کا فائدہ اٹھا لو اور نیکیاں کر لو۔ وفراغ کا قبل شغلک، اور اپنی فرصت کو غنیمت جانو مشغول ہونے سے پہلے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر فتنے شروع ہو جائیں، بڑی بات جو ہے نا وہ جنگ عظیم، بڑی بڑی آگے جو ہے نا وہ لڑائیاں درپیش ہیں، پھر تمہیں فرصت نہ مل سکے، تو اپنی فرصت کا فائدہ اٹھا لو اور اللہ کی عبادت کر لو۔ وحیات کا قبل موتک، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی میں توشہ جمع کر لو، نیک اعمال کر لو۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے، وہ بھی سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مومن جو قوت والا ہے، طاقت والا ہے، اس کے اندر زیادہ بلائی ہے، وہ زیادہ اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے بنسبت اس مومن کے جو ضعیف ہے، کمزور ہے۔ وفی کل خیر، اور دونوں کے اندر خیر موجود ہے، بلائی موجود ہے، یعنی دونوں مومن، ایک مومن کمزور ہے، ایک طاقتور ہے، جو طاقت والا مومن ہے وہ زیادہ اچھا ہے، زیادہ خیر ہے، زیادہ اس کے اندر بلائی ہے، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت کمزور مومن کے، اور بلائی دونوں کے اندر موجود ہے، خیر دونوں کے اندر موجود ہے۔ کیوں؟ دونوں کے اصل کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، دونوں مومن ہیں، دونوں ایمان والے ہیں، تو دونوں کے اندر جو ہے نا وہ خیر و بلائی موجود ہے۔ لیکن جو وہ مومن جو زیادہ قوت والا ہے، وہ زیادہ افضل ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے صلاحیت دی ہے، اگر وہ جسمانی طور پہ طاقتور ہے تو دشمن سے قتال کرے گا، اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا، کوششیں کرے گا، محنت کرے گا، مسلمان امت کو ہی فائدہ پہنچائے گا، تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے، اسے کوئی ٹیکنالوجی ہے، کوئی صلاحیت ہے، وہ کسی بھی فن کا ماہر ہے، تو اس فن کو، اس صلاحیت کو، اس قابلیت کو مسلمانوں کے لیے استعمال کرے گا، اللہ کے راستے میں استعمال کرے گا، تو یہ بھی فائدہ ہے۔ اگر اللہ نے اسے مال کے حساب سے طاقتور کیا ہے، اگر وہ غنی ہے، مالدار ہے، تو یہ بھی فائدہ مند ہے کہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، جہاد میں خرچ کرے گا، تو یہ بھی عظیم فائدہ ہے مسلمانوں کے لیے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ تو ہر پہلو سے، ہر لحاظ سے مومن کے پاس جو بھی قوت ہے، صلاحیت ہے، ہنر ہے، طاقت ہے یا روپیہ پیسہ ہے، اس کے پاس جو بھی اس کے پاس ہنر موجود ہے، اگر کسی بھی قسم کی طاقت موجود ہے، قوت موجود ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے بنسبت کمزور کے، کیونکہ وہ اس صلاحیت کو، طاقت کو، ان وسائل کو استعمال کرے گا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، نیکیوں میں، عبادت میں۔ یہ مفہوم مراد ہے، اور ہیں دونوں خیر کے اوپر کہ دونوں کے اندر ایمان موجود ہے، لیکن طاقت والا مومن زیادہ عبادتیں کرے گا، زیادہ نیکیاں کمائے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا احرص علی ما ینفعک، اور اس چیز کی حرص رکھو، اس چیز کے لیے طلب کرو، اس چیز کے لیے کوشش کرو جو تمہارے فائدے کے لیے ہو، جو تمہارا فائدہ ہے، اپنے فائدے کے حصول کے لیے کوشش کرو، محنت کرو، طلب کرو، اس کی حرص رکھو اپنے فائدے کو حاصل کرنے کی، دنیا کا فائدہ بھی، آخرت کا فائدہ بھی حاصل کرو۔ وَاسْتَعِن بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہو، دعائیں کرتے رہو، خوب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو۔ تو یہ دعا مانگنا یہ عبادت ہے، مدد مانگنا عبادت ہے، لہٰذا خالص ہو کے اللہ ہی کو پکارو، اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی کی مدد کو طلب کرو، اور یہ عبادت ہے۔ ولا تعجز، عاجز ہو کر نہ بیٹھو، لاچار ہو کے، دل ہار کے بس اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ڈی گریڈ کرتے ہوئے بیٹھ جاؤ، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے، کچھ بھی نہ کرو، یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ اٹھو، محنت کرو، جد و جہد کرو، ہمت کرو۔
ٹھیک ہے، عاجز ہو کے کاہل بے کے نہ بیٹھے رہو، بلکہ تم تو مومن ہو، ایمان والے ہو، قوت والے ہو، طاقت والے ہو، اٹھو اور محنت کرو اللہ کے راستے میں، جد و جہد کرو، جہاد کرو، کوششیں کرو۔ تو اللہ سے مدد مانگو، اپنے فائدے کے حصول کے لیے کوشش کرو، اللہ سے مدد مانگو، اور عاجز ہو کے کاہل ہو کے نہ بیٹھو بلکہ محنت کرو۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا۔ اور اگر اس کے بعد تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی کا شکار ہو جاؤ، کوئی چیز واقع ہو جائے، کوئی فتنہ آ جائے، کسی پریشانی، کسی آزمائش کے اندر تم مبتلا کیے جاؤ، تو ہرگز ایسا نہ کہنا کہ ہاں اگر میں نے یوں کیا ہوتا تو یوں ہو جاتا، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا، کاش میں نے یوں کر لیا ہوتا، کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ اگر، یہ مگر، یہ کاش، یہ الفاظ استعمال نہ کرو۔ وَلَٰكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، بلکہ یوں کہو کہ اللہ کی طرف سے یہ مقرر کردہ امر تھا، جو بھی ہمیں تکلیف آئی ہے، جو بھی ہمیں حالات پہنچے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ تھے، تقدیر کے اندر لکھے ہوئے تھے۔ وما شاء فعل، اور جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، یہ اللہ کی تقدیر ہے۔ تو بندہ مومن ہمیشہ اللہ کی تقدیر سے، اللہ کے فیصلوں سے راضی رہتا ہے، کبھی زبان کے اوپر گلے شکوے نہیں ہوتے، کبھی ناراضگی نہیں ہوتی، دل کے اندر کسی قسم کی اداسی نہیں ہوتی، رب سے جو ہے نا ایک اچھا گمان، حسن ظن ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے دل کے اندر، اور وہ کیا کہتا ہے، قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ کی تقدیر ہے، یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، جو اللہ نے چاہا وہی ہوا، یہ تقدیر کے فیصلے ہیں، میں اللہ کی تقدیر سے راضی ہوں۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کہ جو لو کا لفظ ہے کہ اگر، کاش، کاش میں نے یوں نہ کیا ہوتا، یا کاش میں یوں کر لیتا، اگر ایسا ہو جاتا، مگر ایسا ہو جاتا، اگر میں نے یوں کر لیتا، مگر اگر میں کاش ایسا نہ کرتا، تو یہ اگر، مگر، یہ کاش، یہ شیطان کا دروازہ کھولتے ہیں، یہ شیطان کا دروازہ کھولتے ہیں، ان سے شیطان جو ہے مومن کے ایمان کے اوپر، اس کے عقیدے کے اوپر جو ہے حملہ آور ہوتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور ایمان کو ضعف پہنچاتا ہے، کمزور کرتا ہے، مومن کو پریشان کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ لہٰذا کبھی بھی کچھ بھی تمہیں پیش آ جائے، تمہیں کسی بات میں آزمایا جائے، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت کے اندر مبتلا ہو جاؤ، تو یوں نہ کہو کہ کاش، اگر، مگر، بلکہ یوں کہو کہ قدر اللہ وما شاء فعل۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دعاؤں سے اور عبادتوں سے کیا ہوتا ہے، دیکھیں صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا ایک جز یہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ آخری جنگیں ہوں گی نا، سیدنا مہدی علیہ السلام موجود ہوں گے، ان کی قیادت کے اندر جو لڑائیاں ہو رہی ہوں گی، تو اس وقت مسلمان پھر جنگ سے فارغ ہونے کے بعد پھر قسطنطنیہ کی طرف جائیں گے، جنگ کے دوران ہی ایک جنگ کے مرحلے سے فارغ ہوں گے تو دوسرے مرحلے کی طرف آئیں گے، قسطنطنیہ جسے ہم استنبول کہتے ہیں نا، ترکی آج کا، تو اس کی طرف جائیں گے، تو یہ اس وقت مشرکوں کے، کافروں کے قبضے میں ہوگا، اور مسلمان اسے فتح کریں گے، کہ قرب قیامت سیدنا مہدی علیہ السلام کے ساتھ جو مسلمان ہوں گے، وہ قسطنطنیہ کو، یعنی استنبول کو، ترکی کو فتح کریں گے، اور وہ کیسے فتح کریں گے، وہ ایک اللہ کا ذکر کریں گے 3 دفعہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، بالکل صحیح روایت ہے، کہ وہ 3 دفعہ بلند آواز سے اللہ کا ذکر کریں گے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 3 دفعہ کہیں گے وہ، یہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ان کے یہ ذکر کرنے سے، ان کے اس دعا سے، کس دعا سے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو ذکر بھی کہیں یا دعا بھی کہیں، بہرحال ان کے ذکر، اس دعا کی وجہ سے، 3 دفعہ یہ پڑھنے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بغیر لڑائی کے اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرما دے گا، انہیں فتح مل جائے گی، دشمن مغلوب ہو جائیں گے، یہ غالب آئیں گے، اور قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا، پورا ترکی، بغیر قتال کے، بغیر لڑائی کے انہیں یہ فتح حاصل ہوگی اللہ کی خاص رحمت اور فضل سے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے جو ہے کہ جب تمہارا دجال سے سامنا ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دجال کا جو ہے فتنہ اگر دیکھ لو، اگر تم اس وقت زندہ ہو اور تمہارے سامنے دجال آ جائے، تو اس کے منہ کے اوپر تم سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں تلاوت کرو۔ دیکھیں، جو پہلی حدیث تھی ابو ہریرہ والی، صحیح مسلم کی، کہ قسطنطنیہ فتح ہوگا بغیر لڑائی کے، کیسے، اس ذکر سے، یہ ذکر کیا عبادت ہے، دعا، ذکر عبادت ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ 3 دفعہ پڑھیں گے، انہیں فتح مل جائے گی۔ جب دجال سامنے ہے تو کیا حکم ملا کہ اس کے لیے تیاری کرو، محنتیں کرو، اپنے آپ کو ہلکان کرو، پریشان کرو؟ نہیں، بلکہ حکم یہ ملا کہ دجال کا سامنا ہو تو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اس کے منہ کے اوپر پڑھو، اس کے سامنے پڑھو، تلاوت کرو، یعنی دجال سامنے ہے، تم قرآن پاک کی تلاوت کرو۔
سورہ کہف پڑھو، اس کی ابتدائی 10 آیتیں، یہ تمہیں دجال سے محفوظ کر دیں گی۔ تو یہ قرآن کی تلاوت، یہ عبادت ہے، یہ عبادت کام آئے گی۔ شبہ، منفی پروپیگنڈا کیا کیا جاتا ہے کہ دعاؤں سے کیا ہوتا ہے، عبادتوں سے کیا ہوتا ہے، یہ عبادتوں سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ دجال کا سامنا ہو تو تم قرآن پاک کی تلاوت کرو، سورہ کہف پڑھو، یہ عبادت ہے۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا صحابیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حالات آپ ہمیں بتا رہے ہیں، دجال کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، تو ہمیں تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ کھانا پینا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اس کے پاس ہوں گی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں تو بھوک لگ جاتی ہے، ہم کیا کریں گے، مومن کا گزارا کیسے ہوگا؟ سیدہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے سوال کو پوچھ لیا، ہمارے لیے آسانی فرما دی، اللہ ان کے جو ہے نا وہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے درجات میں، ان کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے، کہ ہمیں الحمدللہ کتنی عظیم جو ہے تسلی مل جاتی ہے مومنوں کو کہ یہ سوال کیا جا چکا صحابہ کرام کی طرف سے۔ سرتاج رسول سے پوچھ لیا انہوں نے کہ پھر مومن کا گزارا کیسے ہوگا جب کھانا پینا، یہ سارے جو نا ریسورسز کھانے پینے کے اس وقت دجال کے قبضے میں ہوں گے، جو اس کے اوپر ایمان نہیں لائے گا انہیں وہ کھانا پینا نہیں دے گا، تو مومن کیا کریں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تسبیح، تقدیس، تمجید، تحمید، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ ان کا بغیر کھائے پیے انہیں طاقت عطا فرمائے گا، ان کا گزارا ہو جائے گا، ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے نا، یہ عبادت ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور عظیم ترین، افضل ترین یہ عبادت ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو احادیث کے اندر بڑے اس کے فضائل ثابت ہیں کہ احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ کو محبوب کلمے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جن جن چیزوں کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے، ان تمام چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب ان کلمات کا ادا کرنا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اس دنیا کی تمام چیزیں، سورج دنیا میں طلوع ہوتا ہے نا، تو دنیا کی تمام جو دولتیں ہیں، دنیا کے تمام جو مال و زر ہے، اسباب ہیں، ان سب سے زیادہ محبوب مجھے یہ کلمات ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پسند ہے، تو مومنوں کو بھی ان کلمات سے محبت کرنی چاہیے، ان کی کثرت کرنی چاہیے۔ یہ نجات دینے والے کلمات ہیں، یہ باقیات الصالحات بھی انہیں کہا گیا، باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ تو ہم اس ذکر کو بار بار ہمیں پڑھنا چاہیے، بار بار اس کو جو ہے پڑھنا چاہیے، اور جب ایسے حالات مشکل ہوں گے تب اور زیادہ یہ ہمیں ذکر کرنا چاہیے کہ دجال کے وقت جب کھانا پینا نہیں ہوگا تو مومن سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ ایک آخری حدیث بتا کے انشاءاللہ میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، من فتح لہ منکم باب الدعاء فتحت لہ ابواب الرحمہ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، مفہوم اس کا کیا ہے کہ جیسے دعا کی توفیق مل گئی، یہ مراد ہے کہ تم میں سے جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ، باب الدعا، دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، فتحت لہ ابواب الرحمہ، تو پس اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ یعنی مفہوم یہ ہے کہ جس شخص کو دعا کرنے کی توفیق مل گئی تو اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں برس گئیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو گئی۔ یعنی جس شخص کو دعا کی توفیق مل گئی، دعا کا دروازہ کھل گیا، بس اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، یعنی اسے اللہ کی رحمتیں مل گئی۔ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیہ، اور اللہ سے جو بھی سوال کیا گیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، ان میں سب سے بہترین چیز جو اللہ سے مانگی گئی ہے، جو اللہ کو پسند ہے، وہ عافیت ہے۔ لہٰذا عافیت مانگا، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، یہ دعا بہت زیادہ کیا کرو، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما دے، سلامتی عطا فرما دے، ہماری حفاظت فرما دے، پریشانیوں سے بچا لے، مصیبتوں سے بچا لے، عافیت والا معاملہ فرما ہمارے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہمارے دین میں بھی عافیت فرما، ہماری دنیا میں بھی عافیت فرما، ہماری آخرت کے اندر بھی ہمیں عافیت عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، ان الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل،
کہ یقیناً دعا فائدہ دیتی ہے، جو پریشانی نازل ہو جائے اس کے لیے بھی، اور جو پریشانی ابھی تک نہیں اتری ہے، کوئی مصیبت ابھی تک آئی نہیں ہے، تو اس سے پہلے دعا کر لی جائے تو وہ اس سے پہلے بھی فائدہ دیتی ہے۔ سوال کیا ہوتا ہے کہ کیا فائدہ دعاؤں کا، کیا فائدہ ان عبادتوں کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الدعاء ينفع، یقیناً یہ دعا فائدہ دیتی ہے، مما نزل و مما لم ينزل، جو نازل ہو گیا، جو پریشانی آ گئی اس کے لیے بھی فائدہ مند ہے دعا، و مما لم ينزل، اور جو پریشانی ابھی تک اتری نہیں ہے آسمان سے، جو نازل نہیں ہوئی، ابھی تک آئی نہیں ہے وہ پریشانی، اس کے لیے بھی دعا فائدہ مند ہے، اس سے بھی دعا سے اس کا فائدہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں برکتیں آتی ہیں، آسانی والے معاملات ہوتے ہیں، اللہ کی نصرت ملتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے دعا سے۔ تو دعا جو پریشانی آئی ہے اس کے لیے بھی، اور جو ابھی نہیں آئی اس کے لیے بھی دعا فائدہ دیتی ہے، فائدہ مند ہے۔ فعلیکم عباد اللہ بالدعا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے اللہ کے بندو دعا کو لازم کر لو اپنے لیے، اے اللہ کے بندو دعا کو اپنے لیے لازم کر لو، یعنی اپنے اوپر لازم کر لو کہ تم خوب دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خوب زیادہ دعائیں مانگیں، قنوت نازلہ کریں موجودہ حالات کے اندر۔ قنوت نازلہ ایک خاص قسم کی دعا ہے جو مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت یا دشمن سے مقابلے کے وقت اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، نماز کے دوران ہی، آخری رکعت کے اندر رکوع میں جانے سے پہلے یا رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے میں جانے سے پہلے یہ قنوت نازلہ کیا جاتا ہے۔ موجودہ حالات میں قنوت نازلہ کریں، اس کے علاوہ عام طور پہ دعائیں کریں، ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے حمد و ثنا بیان کریں، پھر درود شریف پڑھیں اور پھر دعا کریں۔ تو ہمیں یہ نصیحت ہے کہ ہم اپنی عبادتوں میں اضافہ کر دیں، زیادہ کثرت سے نفلی عبادتیں بھی کریں، قرآن پاک کی تلاوت بہت زیادہ کریں، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کریں، خوب کثرت سے جو ہے وہ نیکیاں کریں اور دعائیں کریں، ٹھیک ہے؟ جہاد کی تیاری کریں، روزے رکھیں، روزے رکھنے سے کیا ہوتا ہے دیکھیں، روزے رکھنے سے ایک طاقت آتی ہے، ایک ہمت آتی ہے، روحانی فائدے حاصل ہوتے ہیں، اور ساتھ میں لڑنے کے لیے بھی ایک جو ہمیں ٹریننگ مل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کیا ہوتا ہے، صدقہ خیرات کرنے سے جہاد کے لیے تیاری ملتی ہے، نمازوں سے بھی تیاری ہے، روزوں سے بھی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، ذکر اذکار سے، دعاؤں سے، تلاوت قرآن سے، الغرض ہمیں اپنی عبادتوں میں اضافہ کرنا چاہیے، اور یہ پروپیگنڈا نہیں سوچنا چاہیے، یہ شیطان کا ایک وار ہے کہ عبادتوں سے کیا ہوتا ہے۔ عبادت کے بڑے عظیم فائدے ہیں، ہمیں بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔